لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم لوگوں نے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں تک پڑھا تھا؟ تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کافروں نے، مشرکین مکہ جو تھے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی تھی. اس کے بعد کیا کیا تھا؟ مکہ سے پوری طریقے سے نکال دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک گھاٹی ابو طالب جو تھی، وہ گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رہے. کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بھوک پیاس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے؟ وہاں رہے تھے. اس کے بعد ہم نے طائف کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طائف کی طرف گئے تھے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن وہ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مارا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بے ہوش ہو گئے تھے. اسی طریقے سے اس کے بعد اپن نے اسراء اور معراج کے بارے میں پڑھا تھا. پھر طفیل بن عمر دوشی جو تھے آپ کے ایک صحابی، ان کے اسلام قبول کا واقعہ پڑھا تھا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں 10 سال ہو چکے تھے، تو 11ویں سال میں کیا ہوا تھا کہ مدینہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھے کہ بہت ساری چیزوں کی، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، اسی طریقے سے ہم چغلی نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیزوں کا وعدہ لیا تھا. اب اس کے بعد جب ان لوگ واپس چلے گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مدینے میں جا کے اعلان کر دیا تھا کہ جو آخری نبی جن کا ان لوگ انتظار کر رہے تھے، جو یہودیوں کی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ آ گئے ہیں دنیا میں. تو اس کے بعد جو ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ کیا تھے؟ ایک بہت ہی جلیل و قدر صحابی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ، اس کے پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ بہت امیر اور کبیر گھرانے کے سے تعلق رکھتے تھے. ان کا کیا تھا؟ جب یہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلتے تو ان کے آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے. یہ نہایتی قیمتی، مطلب بہت مہنگے کپڑے پہنتے تھے. اسی طریقے سے جب یہ اسلام قبول کیے تو ان کی امینے نے گھر سے نکال دیا تھا. یہاں تک کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو یہ صرف ایک چٹائی میں آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بدن سے کپڑے تک کے نکلوا لیے تھے ان کی والدہ نے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو مدینہ بھیجا تھا. کیوں؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ایک مطلب بہت اچھے صحابی تھے. تو اب اس کے بعد کا ہے انشاءاللہ کہ مدینہ میں آ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہاں کے مطلب وہاں کے مدینے میں ایک صحابی تھے اسعد بن زرارہ، ان کے ہاں پہ رکے تھے. اور جو مدینے میں جو لوگ رہتے تھے نا، ان کو انصار کہا جاتا تھا، یعنی جو مکمل طور پہ مدینہ میں ہی رہتے تھے تو ان لوگوں کو کیا؟ انصار کہا جاتا تھا. تو وہ ایک انصار کے گھر پہ رکے تھے اور وہاں پہ کیا کیا تھا؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلاتے تھے. آخر مطلب ان کی اتنی محنت کا کیا نتیجہ ہوا تھا کہ مدینے کے جو ہے نا انصار کے تمام قبیلے، جتنے لوگ کے وہاں قبیلے میں رہتے تھے، ان لوگ پورے طرف کیا ہوا تھا؟ اسلام پھیل گیا تھا. اور اگلے سال بہت سارے لوگ کیا ہے تھے؟ مکہ کی طرف آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کافی سارے تھے، ان لوگ 100 کے تقریباً لوگ تھے. مکہ میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کے لیے دعوت دینے آئے تھے. آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور پوچھا. جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جتنے لوگ مطلب مدینہ سے آئے تھے نا، ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس سچے دین کو کیا کرو گے؟ مطلب تم لوگ پوری مدد کرو گے؟ اگر مطلب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو کیا تم لوگ وہاں پہ مدد کرو گے کہ نہیں؟ تو وہاں تو ان لوگوں نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مطلب ہم لوگ آپ کی اور آپ کے جو ساتھی ہیں صحابہ اکرام ہیں ان لوگ کی حفاظت کریں گے،
تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آخر مطلب ہم لوگ اتنا سب کریں گے آپ لوگوں کے لیے تو ہمارا کیا ثواب ملے گا ہمیں؟ یہ مدینہ والے پوچھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور اللہ کی خوشنودی ملے گی. پھر مطلب تم لوگ جنت میں داخل ہوگے اور اسی طریقے سے اللہ تم سے راضی ہوگا. تو پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اتنا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان جو مدینہ سے جو لوگ آئے تھے ان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ ہمارا ساتھ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے، مطلب آپ وہاں آئیں گے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرا جینا میرا مرنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہی ہوگا، یعنی میں تمہاری ہاں رہوں گا اور پھر وہاں سے کبھی نہیں لوٹوں گا. تو اس واقعے کے بعد اب جو شخص مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اس کو ہجرت کے لیے مدینہ بھیج دیتے. ہجرت میں نے اس کے پہلے بھی بتائی تھی کہ ہجرت مطلب ہوتا ہے اللہ کے خاطر اپنے گھر مال دولت سب کچھ چھوڑ کے ایک دوسری جگہ پوری طریقے سے شفٹ ہو جانا. تو صرف اور صرف کس لیے؟ اور ہجرت صرف اس وقت قابل قبول ہوتی ہے ایک انسان کی جب وہ کیا کرے، اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار مال دولت سب کچھ چھوڑے. اس کے بعد لیکن پھر کیا ہوا کہ اب مسلمانوں کی تو ان لوگ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں نا تو ان لوگ جو تھے مدینہ کے لوگ ان لوگ مسلمانوں کی حفاظت کرتے اچھے سے. اب اس کے بعد ہے نا، لیکن مسلمانوں کے لیے تو مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا. آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت صہیب رومی کر کے آتا ہے کہ وہ جب نکلے مکہ سے تو انہیں کیا کیا، کافروں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ جب تم یہاں آئے تھے تو تم بہت غریب اور مفلس شخص تھے اس جگہ، یعنی جب تم مکہ میں رہنے کے لیے آئے تھے تو تم بہت غریب تھے. اب تم نے یہاں رہ کے مکہ میں رہ کے خوب کمایا تھا، تو جب تم نے اتنا کمایا ہے تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ تم تمام دولت اپنی لے کر چلے جاؤ اپنے ساتھ، تو ہم یہ ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے. تمہیں مال دولت جو بھی چیزیں ہیں تمہیں یہی مکہ میں چھوڑ کے جانی ہوگی. تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا تمام مال اس جگہ پر چھوڑ دوں تو کیا تم لوگ مجھے اجازت دے دو گے جانے کی؟ تو قریش نے کہا ہاں، صرف یہی صورت ہے جب تم اپنا پورا مال یہاں چھوڑو گے تو ہی ہم تمہیں کیا کریں گے، مدینہ جانے کی اجازت دیں گے. تو ان نے کیا کیا، وہ صحابی نے اپنا پورا مال جو بھی تھا سب کچھ کافروں کے حوالے کر دیا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے. تو یہ مطلب کافروں کا ہے کہ ان لوگوں کا نہیں، اب کچھ تو ان لوگ کو یہ بھی چیز وہ نہیں ہو رہی تھی کہ ان لوگ کیوں جا کے اچھی جگہ رہیں گے، ان لوگ جب غلط چیز پہ ہیں تو ان لوگ کیوں جا کے دوسری جگہ پہ خوش رہیں گے. تو اس لیے ان لوگ اس طریقے سے ستاتے تھے. اسی طریقے سے آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا، ان کے جو شوہر تھے، ان کے شوہر اور ان کا بچہ تینوں اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کے لیے چلنے لگے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو تھی نا، ان کے خاندان والوں نے، ان کے جو بھی پیرنٹس لوگ تھے ان لوگ نے کیا کیا، ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر کو آ کے گھیر لیا پورا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو مگر ہماری لڑکی یعنی جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی ان کو ہمارے پاس چھوڑ کے جاؤ گے، ان کو تم اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے. اتنے میں کیا ہوا، ابو سلمہ کے گھر والے بھی آ گئے اور انہوں نے کیا کیا، ان کے لڑکے کو یعنی جو آپ کا بیٹا تھا ان کو چھین لیا. اور چھین لیا تو ابو سلمہ نے کیا کیا، جو ان کے شوہر تھے ان نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا وہیں اور تنہا اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے. تو ام سلمہ کی اب یہ عادت تھی کہ وہ روزانہ شام کے وقت وہاں آتی، جس جگہ کیا کیا تھا ان کے شوہر اور ان کے بچے کو الگ کر دیا گیا تھا. خوب روتی ہیں، یعنی دیکھیے ایک ماں کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس سے اس کا بچہ بھی چھین لیا گیا اور ان کے شوہر بھی چلے گئے. پھر جب واپس چلی جاتی تو اس طرح پورا 1 سال گزر گیا، نہ وہ اپنے بچے سے ملی نہ وہ اپنے شوہر سے. آخر ایک ان کے چچیرے بھائی تھے تو ان کو رحم آ گیا تو ان نے کیا کیا، ان کے بچے کو واپس انہیں لوٹا دیا، انہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا. اس کے بعد مدینے جانے کی بھی اجازت دیتی تو وہ اکیلے اونٹ پہ سوار ہو کر کیا کری، مدینہ نکل پڑی. تو آپ دیکھیے ان سب واقعات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہی کہ ہمارے دیکھیے اسلام کے لیے انہوں نے ہمیں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تب جا کر اسلام اس قدر کیا ہوا ہے، پھیلا ہے. مگر اسلام کی تبلیغ میں انہوں نے اپنی حالت کو درست کیا، یعنی جب ان لوگوں نے پہلے کیا کیا، خود کو درست کیا،
ہمیشہ کیا کیا، ہر اچھی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے ان لوگوں کو اس پہ فوراً عمل کرتے تھے. جو صحابہ تھے نا وہ کبھی آپ سے بحث نہیں کرا کرتے تھے. وہ ہمیشہ جو بھی چیز بولتے تھے نا اچھی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے اور برائی سے دور رہتے تھے. تو ان کا یہ اچھا جو ہے نا اصل میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا. یہ جو نمونہ تھا ان لوگ کا، یعنی وہ ایک کیا تھے، آئیڈیل ٹائپس تھے. تو کیا ہے، تو ان لوگوں کی اچھائیاں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتی ہیں. تو تو آپ لوگوں کو پہلے کیا کرنا ہے، خود اچھے بننا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے خود عمل کرنا ہے. جب ایک انسان خود عمل کرتا ہے نا، جب سامنے والے دیکھ کر اس کو کچھ سیکھتا ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیشہ پہلے خود عمل کرنا چاہیے. خود پہلے اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہیے. پھر ہمیں دوسروں کو کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے. اب یہاں تک تو ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا، جب اس طرح ہجرت کرتے کرتے مکہ میں بہت سارے لوگ کیا ہوئے، مدینہ چلے گئے. اب جب بہت سارے لوگ مدینہ چلے گئے تو مشرکین مکہ پھر ٹینشن میں آ گئے کہ ان لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ چلے گئے ہیں. اب بہت تھوڑے لوگ مدینہ میں بچے تھے، مسلمان لوگ جو تھے نا وہ بہت تھوڑے، بہت لوگ مدینہ میں بچے تھے. تو قریش کو کیا خیال آیا اب کہ ان کی طاقت تو مدینہ میں کیا ہو رہی ہے، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. تو ان لوگ کیا، ایسا نہ ہو کہ یہ جو ان لوگ اتنے سارے اسلام قبول کر رہے ہیں یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں یا کیا کریں، ہم سے بڑھ جائیں. تو اب اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، اور ان لوگ بڑھ کے کیا کریں، ہمارے اوپر واپس حملہ نہ کر دیں. تو ان لوگ کو یہ چیز کا ڈر تھا. تو اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، یہ مشورہ کیا کہ اسلام کو پورا ہی ختم کر دینا چاہیے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک قریش کے مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، مطلب ان لوگ کے جو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں ان لوگ میں، ان لوگ کو پوری کو جمع کیا اور خفیہ جلسہ بولتے ہیں کہ میٹنگ، ایک خفیہ جو ہے چھپ کے ایک میٹنگ ارینج کی ان لوگوں نے. پوری طریقے سے ان لوگوں نے کیا کی، میٹنگ ارینج کی. اور اس میں سب نے، ان لوگ نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے. جب مین جو انسان ہے وہی قتل ہو جائے گا تو باقی لوگ بھی کیا کریں گے، سب اپنے راستے پہ آ جائیں گے. تو ان کو اس چیز کا بہتر وقت، سب سے بہتر وقت یہی لگا. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں زیادہ لوگ تھے نہیں، یعنی بہت تھوڑے لوگ مسلمان بچے تھے. تو اگر زیادہ تر لوگ مدینہ چلے گئے تھے تو اگر ہم ان کو قتل بھی کر دیں گے تو ہم سے کوئی لڑ نہیں پائے گا، کیونکہ ان لوگ کی اتنی طاقت نہیں ہے. تو ہر ایک شخص نے کیا کیا، اپنی اپنی رائے پیش کی کہ ارے ایسا کرو، ارے ویسا کرو، یہ کرو. تو سب نے کیا کیا، ایک ایک کر کر کے اپنی جو ہے مشورہ دیا. اس کے بعد آخر کار ابو جہل نے ایک صورت بیان کی. وہ کیا تھی، وہ سب کو پسند آئی. اور وہ تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، قریش نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ایک مشہور قبیلے کے ایک ایک جوان کو چن لیا گیا. یعنی ایک ایک جو اچھے بڑے بڑے انسان ہیں ان لوگ کو ایک ایک کو چن لیا گیا. اور رات کے وقت تمام نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آس پاس کھڑے ہو گئے. تو اس کا کیا ہے، یہ چیز کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا. کیا کہ یہی کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل کی تجویز، یعنی ایک پورا پلان تیار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کرنا ہے. تو اللہ کو تو یہ چیزیں معلوم ہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز معلوم ہو گئی. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ آپ کیا کریں، ہجرت کریں. کس کے لیے؟ مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر لیں. تو اور ان لوگ کا کیا پلان تھا، جیسے ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئیں گے تو ان لوگ کیا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے. تو ان لوگوں نے پورا پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ جو ناپاک مقصد ہے، یہ جو ان کا پلان ہے وہ کیا ہوگا، کامیاب ہوگا. یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبر، مطلب وہ بہت زیادہ کیا کرتا، تکبر کرتا تھا. تو اس کو بھی پورا پختہ یقین یہی تھا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ کیا ہو گیا، ہم ان کا قتل کر دیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، رات کے وقت جب صبح کے وقت رات کے وقت کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا تھا اور کیا کہا تھا کہ اے علی، تم مطلب مت ڈرو، یہاں تم میری چادر اوڑھ کے لیٹو. اس کے بعد کیا کرو، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ.
تو ان لوگوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھا اور سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کیا کرو، مت ڈرو۔ تو اس کے بعد پھر کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور مشرکینوں کی مطلب پوری جو ان لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈال دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈال دی، تو اس کے بعد کیا ہوا، ان لوگ کو ایک دم دھندلا آ گیا۔ یہ اللہ کی ایک ذاتی صفت کی، مطلب اللہ نے ان کی نظروں کو اوجھل کر دیا تھا، یعنی ان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہوا نہیں دیکھ پائے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکل کر کیا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ان کے گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے تو انہیں کہا کہ کیا کرو، آپ یہاں چلے، میرے ساتھ ہجرت کے لیے نکل جائے۔ اور یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بہترین ساتھی تھے، کون، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گئے، سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ان کو کہا۔ اور حضرت علی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ بھلے ہی مشرکین مکہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دشمن تھے، مگر اپنی امانتیں جو بھی رہتی تھی نا، اپنی امانتیں کوئی بھی چیز، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو کیا لقب تھا، آپ کا صادق اور امین کہا جاتا تھا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بھی کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم کیا کرنا، یہ جتنی پوری ان کی امانتیں ہیں وہ واپس لوٹا دو۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ایک سچا انسان بننا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق کے گھر گئے، اس کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کے مکان سے ایک کھڑکی، مطلب ان کا جو گھر تھا، کھڑکی سے لے کے نکل گئے، اور ایک غار سور کر کے ایک غار تھی مدینہ مکہ سے تھوڑے دور پہ، تو وہاں جا کے آپ لوگ 3 رات تک چھپے رہے۔ یہ کب، نبوت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے 13ویں سال کی بات ہے یہ، مطلب مکہ میں 13 سال رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے ہجرت کی تو یہ ہجرت کے 13واں سال تھا نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس طریقے سے آپ غار سور جو تھی وہاں 3 رات چھپے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس دوران ابو بکر صدیق کے غلام تھے ایک، وہ آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں بکریوں کے ساتھ لے کے آتے تھے، اور دودھ وغیرہ دودھ بکریوں سے دودھ لے کے دے کے پلاتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 3 راتیں گزر گئیں، مکہ میں خوب ان لوگ مکہ والے جو تھے نا، مشرکین مکہ، ان لوگ کو بہت غصہ آیا جب ان لوگوں نے جیسی صبح دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ یہاں محمد کہاں ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم محمد کہاں ہے۔ تو آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے خوب مارا پیٹا بھی تھا۔ تو ان لوگ اتنے غصے میں تھے، کیونکہ ان لوگ کا پورا پلان جو تھا وہ فلاپ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پورا مکہ چھان ڈالا، بہت ڈھونڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے ان لوگوں کو۔ اس کے بعد 3 راتیں ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے 2 اونٹنیاں آئیں، پھر آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہ سوار ہو کے نکل گئے تھے، پھر غار سور جو تھی وہاں سے 3 رات بعد۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، 3 رات تک وہیں ٹھہرے، اس جگہ ایک مسجد بھی بنائی تھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھے آپ مدینہ آ گئے تھے۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو انصار کی لڑکیاں خوش ہو گئیں، ان لوگوں نے خوب اچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ہر ایک انصار کی یہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رکے۔ آپ سب کو یہی جواب دیتے کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں وہ رکے گی میں اس کے گھر میں رکوں گا۔ تو اس کے بعد جہاں ایک جگہ آپ کی اونٹنی رکی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رکے تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کل پڑھائیں گے، آج سوالات کروں گی میں کچھ آپ لوگوں سے۔ چلیے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟
بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کیا نام تھا؟ بی آپ کے دادا کا انتقال کب؟ جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی. 8 سال کے تھے. اور ابو کا انتقال؟ 6 سال. ابو کا انتقال نہیں، پیدائش سے پہلے 6 سال کی تھی تب. ابو کا انتقال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کس سے ہوا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. جی اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ کیا مطلب کیا نام سے مشہور تھے آپ مکہ میں؟ صادق اور امین نام سے مشہور ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے؟ 2 کتنے تھے؟ 6 تھے. 6 تھے. کون کون تھے؟ فاطم، عبداللہ، زینب، رقیہ، عبداللہ، عائشہ اور فاطمہ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے کون کون؟ عبداللہ اور 2 بیٹے تھے اور قاسم. حاتم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. اور فاطمہ. جی یہ 4 تھی. یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال. جی کہاں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی؟ غار حرا میں. کون سے فرشتے لے کے آئے تھے؟ جبریل علیہ السلام. کون سے فرشتے لے کے آئے تھے؟ جی باجی. سب سے پہلے کون سے فرشتے لے کے آئے تھے وحی؟ جبرائیل علیہ السلام. جی جی جبرائیل علیہ السلام. اس کے بعد مشرکین مکہ کا کیسا رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ؟ بہت تکلیف پہنچاتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے. وہ کہیں سے کچرا بھی دیتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے. ان کو قتل کرنے کا سوچتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی سب کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے تھے. سب سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کہاں کی تھی؟ مکہ. نہیں، مکہ سے سب سے پہلے کہاں کی طرف کیے تھے ہجرت؟ مدینہ سے پہلے بھی ایک جگہ کی ہوگی. نہیں طائف. ہاں نہیں حبشہ. اچھا. کہاں کی طرف کیے تھے؟ حبشہ کی طرف. اس سے پہلے تو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. حبشہ کی طرف. جی حبشہ کی طرف ہوئی. اس کے بعد سب سے 2 جو مسلمان جن کا میں نے کل اسلام قبول کا واقعہ بتائی تھی وہ کون تھے جو بہت بہادر تھے؟ جب مشرکین کو پتہ چلا تھا کہ ان لوگ اسلام قبول کیے ہیں تو ان لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے. کون تھے وہ 2 صحابی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اور حضرت ابو بکر صدیق. نہیں ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ. جی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے تھے حضرت عمر
رضی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جی چلیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی سنتے ہیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.